میری بیوی بہت نیک اور پردے والی تھی۔ ایک دن بیوی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تو میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ کہتی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی غیر محرم مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ میں بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ یوں بیوی نے علاج کے لیے خود ہی ایک عورت ڈھونڈ لی جو رات دن بیوی کے ساتھ ہی رہتی۔ مگر ایک دن اچانک میں جلدی گھر آ گیا۔ میرے والد کو ماڈرن قسم کی بے باک لڑکیوں سے شدید چڑ تھی اور میری کوئی بہن بھی نہ تھی۔ اب جب میری شادی کا وقت ہوا تو انہوں نے انوکھا طرز عمل اپنایا۔ ہر لڑکی پر مجھ سے بھی پہلے ساری تفصیل لیتے اور ناک منہ چڑھا لیتے۔ ہر لڑکی کو ٹھکرا دیا جاتا۔ میرے ابو کی ضد تھی کہ میری بیوی وہ خود ڈھونڈیں گے۔ اس عمل میں کافی سال ضائع ہو گئے تھے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی تو وہ کسی ہیرے سے کم نہ تھی۔ نہایت ہی نیک اور فرمانبردار لڑکی تھی۔ ایک دن وہ میز پر چڑھ کر پنکھا صاف کر رہی تھی کہ میز ہل گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر تو پورے گھر میں بھونچال ہی آ گیا تھا۔ وہ میرے والدین کی لاڈلی بہو تھی۔ ابو نے مجھے کہا کہ فوراً اکبر پہلوان کو لے آؤ تاکہ وہ بہو کے بازو کی ہڈی جوڑ دے۔ ہمارے علاقے میں اکبر پہلوان ہی ہڈی جوڑ کرتا تھا۔ اسپتال تو بہت دور تھا، اس لیے ہم دیسی علاج ہی کرواتے تھے۔ فرین اپنے درد کو بھول کر بول پڑی تھی، نہیں ابو، مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم میرا علاج کرے۔ یہ سن کر ابو کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف جتاتی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں بیٹا جی دیکھ لو ہماری پسند۔ ابو فرین سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹی پردہ اپنی جگہ، مگر علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، معالج مرد ہو یا عورت، اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن وہ کسی طور پر نہ مانی تو ابو کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ ابو نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی عورت کو ڈھونڈ کر لاؤں جو فرین کے بازو پر پٹی کر دے۔ اس تلاش میں اگر مجھے دوسرے گاؤں بھی جانا پڑے تو میں چلا جاؤں۔ یوں مجھے بھی فرین کی بہت فکر تھی، لیکن اس کی اس منطق پر میں جھنجھلا گیا تھا۔ تبھی فرین نے ایک نمبر نکال کر دیا اور بولی، سارم اس نمبر پر کال کریں، یہ ایک عورت ہیں جو ہڈی کو جوڑتی ہیں اور پٹی بھی کر دیتی ہیں۔ میری دادی کی ٹانگ کی ہڈی انہوں نے ہی جوڑی تھی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اپنے سر سے بوجھ کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس عورت کو فون کیا، اسے مجھے ایک پتہ دیا اور بولی کہ اس پتے پر آؤ۔ وہ پتہ ساتھ کے گاؤں کا تھا، سو مجھے جانا ہی پڑے۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی اور مکمل پردے میں تھی۔ نقاب سے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ میں دل میں ہنس پڑا کہ نیک وقت نے اپنے لیے ہڈی جوڑنے والی عورت بھی باپردہ ہی ڈھونڈی ہے۔ میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ عورت مکمل پردہ کرتی تھی، اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے افراد کو دیکھ کر فوراً ہی چادر اپنے منہ پر ڈال لیتی تھی۔ میری امی نے اس عورت کی خوب خدمت کی تھی، اس نے فرین کی پٹی کر دی تھی۔ علاج کا اس کا اپنا ہی طریقہ تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ دن میں 3 مرتبہ پٹی کو خاص انداز سے حرکت دے کر ہڈی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے جوڑی ہے کہ نہیں۔ خیر وہ میری بیوی کا علاج کر رہی تھی۔ امی نے بتایا کہ اس عورت کا نام نسیم ہے، ساتھ کے گاؤں میں رہتی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ابو نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جب تک فرین کا بازو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اس عورت کو یہیں پر روک لیتے ہیں۔ امی نے جب خالہ نسیم سے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں رک جائیں تو انہوں نے بڑی مشکل سے امی کی بات مانی تھی۔ یوں وہ ہمارے گھر رہنے لگی تھیں۔ جو کہ فرین کے بازو میں بہت درد ہوتا تھا تو یہ عورت ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں بیوی نہایت عبادت گزار اور نیک لڑکی تھی۔ ابو نے میرے رشتے کے سلسلے میں امی کی بھی نہ سنی تھی۔ وہ کہتے تھے بہو میری ہی پسند کی گھر میں آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی، مگر میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جیسا ابو کہیں گے ویسا ہی ہم کر لیں گے۔ ابو کو لڑکی کی شکل و صورت سے کوئی سرکار نہیں تھا۔ وہ ذات پات، رنگ و روپ اور دولت و مرتبہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فقط ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی شریف ہو اور پردہ دار بھی ہو۔ جبھی تو ابو نے میرے لیے غریب سی لڑکی چن لی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی پھپھو کے گھر مقیم تھی جہاں اس کی 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا مرتبہ بھی ہم سا نہیں تھا، ذات بھی ہم سے کم تر ہی تھی، لیکن پھر بھی ابو نے اس کو میرے لیے قبول کر لیا تھا۔ وجہ تھی اس کا پردہ اور حیا۔ میں فرین سے شادی سے پہلے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کی تصویر دیکھی تھی، پھر بھی ابو کے فیصلے پر میں نے سر جھکا لیا تھا۔ لیکن جب میں نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو میں تو اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ وہ نہایت حسین تھی، لیکن اس کی ایک بات جو مجھے عجیب لگتی تھی، وہ بہت خاموش رہتی تھی، صرف کام کی بات کرتی اور سارا دن کچھ سوچتی رہتی۔ جو بھی تھا میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ انہی دنوں جب فرین کے بازو کا علاج چل رہا تھا،
اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنا دی تھی۔ فرحین کی کچھ دن سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تو نسیم خالہ نے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دورہ ہو گیا۔ ہم پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں۔ میرے والدین خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ وہ فرحین کے صدقے واری جاتے نہ تھکتے تھے۔ ایک دن ہم سب اکٹھے بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب میں نے کہا میری کوئی بہن نہیں تھی، میں ساری زندگی ایک بہن میں چھپی دوست کو ترستا رہا ہوں، اس لیے آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دے۔ سب میری بات سن کر مسکرا دیے تھے، جبکہ ابو نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ ہم سب بکھلا کر ابو کو دیکھنے لگے۔ وہ شدید غصے میں لگ رہے تھے۔ وہ گرجدار آواز میں بولے، مجھے اس گھر میں کوئی لڑکی نہیں چاہیے، اگر پوتا ہوا تو سو بسم اللہ، اگر پوتی ہوئی تو ہم اس کی شکل بھی نہ دیکھیں گے۔ اتنا کہہ کر ابو اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میرا دل بہت غمزدہ سا ہو گیا تھا۔ میں بھی بوجھل سا دل لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے پیچھے ہی میری امی بھی چلی آئی تھی۔ میں نے امی سے ابو کے رویے کا شکوہ کیا تو وہ رو پڑی تھی۔ ان کے چہرے پر غم کے بادل پھیلے تھے۔ پھر وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگیں اور بولیں کہ جب میری شادی ہوئی تو تمہارا باپ نہایت اکھڑ مزاج انسان تھا۔ وہ مجھ پر بے انتہا شک کرتا تھا، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھتا تھا۔ انہوں نے میرے کہیں آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، گھر پر بھی کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ پھر جب اللہ نے تمہاری شکل میں تحفہ دے دیا تو تمہارے ابو کچھ نرم پڑے تھے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو، لیکن بیٹی کے ڈر سے تمہارے ابو نے مزید اولاد ہی پیدا نہ ہونے دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ روزات سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وسوسہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہاری شادی بھی وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ایسی ویسی ماڈرن سے لڑکی بہو کے طور پر نہیں چاہیے تھی، انہیں چپ چاپ سی حیادار سی لڑکی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ میں امی کی بات سے ابو کا رویہ سمجھ چکا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جیسے ابو تھے۔ میں بس خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ گھر کا ہر فرد مجھے فرحین کا خیال رکھنے کا کہتا تھا۔ مجھے خود بھی اس کا بہت خیال تھا، لیکن کیا کرتا، مجھے ہر کام کا بہت بوجھ تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتا، گھر آتے آتے مجھے کافی رات پڑ جاتی تھی۔ ایک دن میں بڑی مشکل سے کام نپٹا کر جلدی گھر جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں گھر آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو ایک آواز نے میرے قدم جیسے روک لیے۔ وہ کسی کی غم میں ڈوبی آواز تھی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو، اور الفاظ کچھ یوں تھے، میرا رب ضرور انصاف کرے گا، میرے سامنے ہی وہ شخص بھی تڑپے گا جیسے اس نے میرے شوہر کو تڑپایا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ میں ان لوگوں کے قدموں میں گری، اللہ رسول کے واسطے دیے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرے سامنے ہی میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ ان کا پورا وجود چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا، اور یہ لوگ مجھے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر خود فرار ہو گئے تھے۔ اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، بلکہ انہیں کتے کی موت ماروں گی۔ میرا دل یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو خالہ نسیم نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، جبکہ فرحین کے چہرے سے جیسے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے خالہ کی درد بھری کہانی سن کر وہ بھی گھبرا گئی ہوگی۔ میں نے کمرے میں جاتے ہوئے پوچھا، خالہ آپ کے شوہر کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ خالہ نسیم اور فرحین دونوں نے بڑی حیرت سے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بیٹا، شاید جائیداد کا ہی معاملہ تھا۔ جانے کیوں خالہ نسیم شدید گھبرائی ہوئی تھیں، ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا تھا کہ میں نے یہ سوال ان سے کیوں پوچھ لیا تھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں جو اپنی مشکلات کسی کو بتانا نہیں چاہتے۔ مجھے خالہ نسیم سے بہت ہمدردی تھی۔ وہ میری بیوی اور ہونے والی اولاد کا بہت خیال رکھتی تھیں، اس لیے میں بھی ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اپنے ہونے والی اولاد کی مجھے کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ گھر میں امی ہوتی تھیں اور خالہ نسیمی، وہ تو فرحین کو قدم بھی زمین پر نہیں رکھنے دیتی تھی، مگر نہ جانے وہ کون سا منحوس دن تھا جب فرحین ان دونوں سے نظر بچا کر کام کرنے لگی تھی۔ مجھے فون آیا تھا، فوراً گھر پہنچو، فرحین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ میں گھر گیا تو امی میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے امی سے رونے کی وجہ پوچھی تو روتے ہوئے بولی، بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں تمہاری ہونے والی اولاد کا خیال نہیں رکھ پائی۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا جیسے میرا دماغ پھٹنے والا ہو۔ ہر طرح
ہر طرف سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں نے خالہ نسیم کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ بولی کہ فرحین بیٹی نے پانی سے بھرا گھڑا اٹھا لیا تھا۔